ارطغرل غازی اپنے فرزند عثمان کو ہر لحاظ سے پختہ اور کامل بنانا چاہتا تھا، اس لیے اس کی جسمانی تربیت کے لیے ترگت الب، عبد الرحمن غازی، اقچا قوجہ اور کنور الب جیسے عظیم جنگجوؤں کو ذمہ داری سونپی اور روحانی تربیت کے لیے شیخ ادیبالی سے درخواست کی۔ لہٰذا ادیبالی نے عثمان کے مربی کا کردار ادا کیا۔ عثمان بڑا بہادر اور عقل مند حکمران تھا۔ جب ہم عثمان اول کی سیرت میں غور و فکر کرتے ہیں تو ایک فوجی سپہ سالار اور سیاسی شخصیت کی حیثیت سے بعض نہایت ہی اعلیٰ صفات ہمیں ان کی شخصیت میں نظر آتے ہیں، جن میں سے چند کو ہم عنواناً ذکر کریں گے۔ شجاعت و حوصلہ مندی۔ جب بازنطینیوں نے برسا، مدنوس، ادرانوس، خطہ، کستلا کے نصرانی امراء کو 700 ہجری 1301 عیسوی میں دولت عثمانیہ کے مؤسس عثمان بن ارطغرل سے جنگ کرنے کی غرض سے ایک صلیبی معاہدہ تشکیل دینے کی دعوت دی اور نصرانی امراء نے اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس نزیدہ سلطنت کو ختم کرنے کے لیے اکٹھا کر لیا، تو عثمان اپنی فوجوں کو لے کر آگے بڑھا، خود جنگوں میں گھس گیا اور صلیبی فوجوں کو تتر بتر کر کے شجاعت و بہادری کا او مظاہرہ کیا کہ عثمانیوں کے نزدیک اس کی بہادری ضرب المثل بن گئی۔ حکمت و دانائی۔ عثمان جب اپنی قوم کا سردار اعظم مقرر ہوا تو اس نے بڑی دانائی کا مظاہرہ کیا اور سلطان علاء الدین کی نصرانیوں کے خلاف مدد کی، بہت سے ناقابل شکست شہروں اور مضبوط قلعوں کو فتح کرنے میں اس کے ساتھ رہا۔ اسی وجہ سے دولت سلاجقہ روم کے فرمان روا سلجوقی سلطان علاء الدین نے اس سے بڑی عزت دی، اس سے اپنے نام کا سکہ ڈالنے اور اپنے ماتحت علاقوں میں اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اخلاص۔ عثمان کے زیر نگی علاقوں کے قریب بسنے والے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ وہ دین اسلام کا ایک مخلص سپاہی ہے تو وہ اس کی مدد پر کمر بستہ ہو گئے اور ایک ایسی اسلامی سلطنت کے ستونوں کو مستحکم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے جو اسلام دشمن نصرانی سلطنت کے سامنے ناقابل عبور دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ صبر و استقامت۔ جب عثمان نے قلعوں اور شہروں کو فتح کرنا شروع کیا تو یہ صفت ان کی شخصیت میں بہت نمایاں ہو کر سامنے آئی۔ 707 ہجری میں اس نے یک کے بعد دیگرے خیتہ، لیفکا، عق حصار، قوج حصار کے قلعے فتح کیے۔ 712 ہجری میں قبوہ، یکچا تراقلو اور تقرر بیقاری وغیرہ کے قلعے فتح کیے۔ ان ہی فتوحات نے برسا شہر کی فتح کو آسان بنا دیا، حالانکہ یہ مشکل ترین معرکہ تھا، لیکن عثمان کے حوصلہ اور استقامت نے فتح کا تاج اس کے سر پر سجا دیا۔ کئی سال تک عثمان اور امیر شہر اکرینوس کے درمیان سخت معرکے ہوئے، لیکن بالآخر نصرانی سپہ سالار کو سر جھکانا پڑا اور شہر عثمان کے حوالے کرنا پڑا۔ جذبہ ایمانی۔ یہ خوبی اس وقت نمایاں ہو کر سامنے آئی جب برسا کے سپہ سالار اکرینوس نے عثمان کے بارے چھان بین کی اور اسلام قبول کر لیا۔ سلطان نے اس سے بیگ کا لقب دیا اور وہ بعد میں دولت عثمانیہ کے معروف سپہ سالاروں میں شمار ہوا۔ بازنطینی سلطنت کے کئی سپہ سالار عثمان کی شخصیت سے متاثر ہوئے اور اس کے طریقہ جنگ اور سیاست کو پسند کیا، حتیٰ کہ عثمانیوں کی صفین و مسلم سپہ سالاروں سے بڑھ گئی، بلکہ بہت سی اسلامی جماعتیں خدمت اسلام کے جذبے سے سرشار سلطنت عثمانی کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئی، جیسے جماعت عزایہ روم یعنی روم غازی۔ یہ وہ اسلامی جماعت ہے جو حدود روم پر نظر رکھتی تھی اور ہمیشہ سرحد پر حمازن رہتی تھی۔ یہ جماعت عباسی خلافت کے دور سے رومی حملوں کے سامنے سد سکندری بنی ہوئی تھی۔ اس جماعت کو بڑے تجربات حاصل ہوئے اور کافروں کی ہلاکی گراوٹ نے ان کی اسلام سے وابستگی اور نظام اسلام پر یقین کو بہت پختہ کر دیا۔ اس طرح کی ایک اور جماعت جو مخیر حضرات کی تھی بڑی مشہور ہے، اس کا نام الاخیان یعنی الاخوان ہے۔ یہ جماعت مسلمانوں کی مالی مدد کرتی تھی، ان کی میزبانی کے فرائض سر انجام دیتی تھی اور غازیان اسلام کی خدمت کے لیے لشکروں کا ساتھ دیتی تھی۔ اس جماعت کے اکثر اراکین کا تعلق بڑے بڑے تاجروں سے تھا جنہوں نے اپنی دولت اسلامی خدمات کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ سماجی کام مثلا مساجد، خانقاہوں، دکانوں اور ہوٹلوں کی تعمیر، سلطنت میں ان لوگوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس جماعت میں ممتاز علماء بھی شامل تھے جو اسلامی تہذیب کی ترویج کا فریضہ سر انجام دیتے تھے اور لوگوں کے دلوں میں تمسک بالدین کا جذبہ پیدا کرتے تھے۔
ایک جماعت حاجیوں پر مشتمل تھی، اس کا نام تھا حاجیات روم یعنی حجاج ارض روم۔ اس جماعت کا کام اسلامی شعور کی بیداری، اسلامی علوم کی ترویج و اشاعت اور اسلامی تشریعات و قوانین میں گہری بصیرت پیدا کرنا تھا۔ ان کے علاوہ کئی دوسری جماعتیں بھی تھیں جن کا ہدف مسلمانوں کی بالعموم اور شاہسواروں کی بالخصوص مدد کرنا تھا۔ عدل و انصاف۔ اکثر ترکی مراجع جنہوں نے عثمانیوں کی تاریخ قلم بند کی ہے بیان کرتے ہیں کہ ارطغرل نے اپنے بیٹے عثمان بانی دولت عثمانیہ کو کراجہ حصار میں قاضی مقرر کیا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب 684 ہجری 1285 عیسوی میں اس شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ عثمان نے ایک جھگڑے میں ایک مسلمان کے خلاف حکم سناتے ہوئے بازنطینی نصرانی کے حق میں فیصلہ دیا۔ بازنطینی کو اس سے بڑا تعجب ہوا اور اس نے عثمان سے پوچھا، آپ میرے حق میں فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں جبکہ میں آپ کے دین پر نہیں ہوں؟ تو عثمان نے اس سے جواب دیا، میں آپ کے حق میں فیصلہ کیسے نہ دوں جبکہ اللہ تعالیٰ جس کی ہم بندگی کرتے ہیں ہم سے فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے تمہیں کہ سپرد کرو امانتوں کو جو ان کے اہل ہے، اور جب بھی فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو انصاف سے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے تمہیں، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، ہر چیز دیکھنے والا ہے۔ عثمان کی اس عدل و انصاف کی بدولت یہ شخص اور اس کی قوم کو ہدایت نصیب ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ وعدے کی پابندی۔ وعدے کی پاسداری کا انہیں بڑا خیال تھا، جو وعدہ کرتے پورا کرتے۔ قلعہ اولوباد کے بازنطینی امیر نے جب عثمانی سپاہ کے ہاتھوں میں قلعہ کی چابیاں دی تو یہ شرط عائد کی کہ کوئی عثمانی مسلمان پل سے گزر کر قلعے میں داخل نہیں ہوگا۔ عثمان نے اس کا پورا التزام کیا اور ان کے جانشینوں نے بھی اس عہد کو نبھایا۔ فتوحات میں فقط اللہ تعالیٰ کی خوشنودی۔ دولت عثمانی کے بانی عثمان بن ارطغرل کی کارروائیاں اور فتوحات اقتصادی، عسکری یا کسی اور مصلحت کے لیے نہیں تھی، بلکہ ان کی عرض و آیت اعلاء کلمت الحق اور دین اسلام کی ترویج تھی۔ اسی لیے مورخ احمد رفیق اپنے انسائکلوپیڈیا التاریخ العام الکبیر میں لکھتے ہیں کہ عثمان انتہائی درجے کا دیندار شخص تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسلام کی نشر و اشاعت ایک مقدس فریضہ ہے۔ وہ نہایت سنجیدہ اور وسیع سیاسی فکر کا مالک تھا۔ عثمان نے اپنی سلطنت کی بنیاد اقتدار کی محبت پر نہیں رکھی، بلکہ اس کی بنیاد اسلام کی اشاعت کی محبت پر رکھی۔ مصر اوغلو لکھتے ہیں، عثمان بن ارطغرل اس بات پر گہرا یقین رکھتے تھے کہ ان کی زندگی کا وظیفہ صرف اور صرف اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑنا ہے۔ اس نے اپنی تمام ذہنی اور جسمانی قوتیں اس مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے وقف کر دی۔ یہ تھی عثمان اول کی بعض اعلیٰ صفات جو در حقیقت ایمان، روز آخرت کے لیے تیاری، اہل ایمان کے ساتھ محبت و دشمنوں سے نفرت اور دعوت حق کے ساتھ ان کی محبت کا طبی ثمرہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان اپنی فتوحات میں ایشیا کچک کے علاقے میں رومی حکمرانوں سے 3 میں سے ایک چیز اختیار کرنے کا مطالبہ کرتے تھے: اسلام قبول کرے، جزیہ دے، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اس وجہ سے بعض لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور بعض نے جزیہ دینے پر صلح کر لی، لیکن جن لوگوں نے نہ اسلام قبول کیا اور نہ ہی جزیہ دینے پر راضی ہوئے، عثمان ان کے خلاف لڑا اور اس میں کسی قسم کی سستی کا مظاہرہ نہیں کیا۔